کیا زندگی میں مسلسل دکھ جھیلتے جھیلتے آپ کے صبر کا بندھن ٹوٹ رہا ہے؟ کیا ناکامی، پریشانی اور غیر یقینی نے آپ کو پوری طرح گھیر لیا ہے؟ اے میرے عزیز بھائیوں، ایک بار سوچئے تو صحیح، کیا یہ تمام چیلنجز بھی اللہ کے منصوبے کا حصہ نہیں ہیں؟ آپ اپنی ہمت کی آخری سرحد پر پہنچ چکے ہیں، آپ کی کمر دیوار سے لگ چکی ہے، لیکن کیا ہوا اگر خاموشی سے اللہ آپ کے لیے کچھ خاص تیار کر رہا ہو، اور شاید اس کے اشارے آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوں؟ قرآن میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یاد رکھیں، جب کمر دیوار سے لگ جائیں تو اپنے ارد گرد دیکھیے اور غور کیجئے کہ کہیں آپ کی زندگی ان 7 اہم نشانیوں سے تو نہیں مل رہی۔ اگر ایسا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ آپ کو ایک بہت بڑی چیز عطا کرنے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ نشانی نمبر 1، مسلسل آزمائش کا آنا۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک مشکلات آتی چلی جاتی ہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ سب کچھ آپ کے خلاف جا رہا ہے، مگر اس کے پیچھے ایک گہرا منصوبہ پوشیدہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ اپنے بندے کا بھلا چاہتا ہے تو وہ اسے دنیا میں ہی سخت آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ اور قرآن کیا کہتا ہے سنیں، اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک، مال و جان اور پھلوں کی کمی کے ساتھ، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ سورہ بقرہ۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مثال یاد کریں۔ اسلام کے ابتدائی دور میں انہیں شدید ظلم کا نشانہ بنایا گیا، لیکن انہوں نے ایمان نہیں چھوڑا۔ جب وہ تپتی ریت پر پتھروں تلے دبے تھے اور کوڑوں کی مار سہ رہے تھے تو ان کی زبان سے صرف ایک ہی لفظ نکلتا تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اللہ نے ان کے صبر کے بدلے انہیں اسلام کا پہلا مؤذن ہونے کا اعزاز دیا۔ قیامت کے دن ان کا سر سب سے اوپر ہوگا اور وہ زمین کے سب سے بہترین مؤذن ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں ابھی مشکل وقت چل رہا ہو، سینے پر پتھر رکھے ہوں اور آپ کے اپنے ہی لوگ آپ کو نقصان پہنچا رہے ہوں، لیکن یاد رکھیں، یہ وقت آپ کو توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ آپ کو مستقبل کی کامیابیوں کے لیے خالص سونے کی طرح تیار کر رہا ہے۔ نشانی نمبر 2، غیر مفید چیزوں سے دوری، پسندیدہ چیزوں کا چھن جانا۔ جب اللہ آپ کو کسی بڑی کامیابی کے لیے تیار کرتا ہے تو آپ ایسی چیزوں سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں جو آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اگر آپ کی پسند کی چیزیں آپ سے دور ہو رہی ہیں یا آپ کو ایسا راستہ اختیار کرنا پڑ رہا ہے جو آپ کے دل کو نہیں بھا رہا ہے،
تو کون جانتا ہے کہ اللہ کے سب سے بڑے منصوبے میں یہی ناپسندیدہ کام آپ کو ایک ایسی خیر والی جگہ پر لے جائے جہاں جا کر آپ صرف الحمدللہ ہی کہیں گے اور سجدے میں گر کر کہیں گے، اے رب تو نے مجھے کتنی بڑی مصیبت سے بچا لیا، کیونکہ جو میں چاہ رہا تھا وہ تو مجھے تباہ کر دیتا۔ شاید آپ ایسے رشتوں یا عادتوں سے دور ہو رہے ہیں جو آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا رہے تھے۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ کو ایسے اہداف سے دور کر رہا ہو جو آپ کے لیے مناسب نہیں تھے۔ اگرچہ یہ چھوڑنا تکلیف دہ ہے، مگر یہ آپ کو نئی کامیابی کے راستے پر لے جائے گا۔ نشانی نمبر 3، صبر کی قوت میں اضافہ ہونا۔ اگر زندگی کے مشکل لمحات آپ کے صبر کو مزید مضبوط کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو ایک بڑے منصوبے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب بھی کسی مسلمان کو کوئی تکلیف، تھکن یا بیماری لاحق ہوتی ہے تو اللہ اس کے کچھ گناہ معاف کر دیتا ہے۔ صحیح بخاری۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کو یاد کریں۔ وہ 18 سال تک سخت بیماری میں مبتلا رہے۔ وہ بہت دولت مند تھے، لیکن اللہ نے انہیں آزمانے کے لیے ان کا سارا مال، اولاد اور بادشاہت چھین لی۔ آخرکار اللہ نے انہیں شفا دی اور پہلے سے 10 گنا زیادہ سب کچھ لوٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ۔ ہم نے اسے بڑا صابر پایا، وہ بہت اچھا بندہ تھا اور وہ بار بار میری طرف رجوع کرنے والا تھا۔ سورہ صاد۔ اپنے رب کی طرف سے آنے والے وقت کو اگر آپ کا رب ہی لے رہا ہے تو یہ یقین آپ کی بہتری کے لیے ہے۔ نشانی نمبر 4، بار بار ناکامی کا سامنا ہونا۔ ہم اکثر نوکری، رشتے یا ذاتی اہداف میں ایک کے بعد ایک ناکامی کا سامنا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہو سکتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں۔ انہیں ان کے بھائیوں نے دھوکہ دے کر کنویں میں ڈال دیا، لیکن اللہ نے اس کے دھوکے کو ایک بڑی کامیابی کے راستے میں بدل دیا اور وہ مصر کے حاکم بن گئے۔ آپ کی ناکامی شاید آپ کو کسی بہتر بڑی کامیابی کی طرف لے جا رہی ہے۔ نشانی نمبر 5، کچھ لوگوں سے دوری کا پیدا ہو جانا۔ جب اللہ آپ کو کسی بڑے مقصد کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگوں سے آپ کا فاصلہ بڑھ رہا ہے۔ شاید دل کی گہرائی میں آپ ان سے محبت کرتے ہوں۔ آپ سوچتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کسے اپنا دوست بنا رہا ہے۔ سنن ترمذی۔ ہو سکتا ہے اللہ آپ سے ایسے شخص کو دور کر رہا ہو جس کی طرف آپ کا نفس جھکتا ہو، لیکن آپ کا ضمیر جانتا ہو کہ وہ آپ کی ابدی کامیابی کے لیے بہتر نہیں ہے۔ یہ دوری ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے۔ نشانی نمبر 6، مددگار لوگوں کا مل جانا۔ جب اللہ آپ کے لیے کچھ بڑا طے کرتا ہے تو وہ آپ کو صحیح اور نیک لوگوں سے جوڑ دیتا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ارد گرد نیک لوگوں کا آنا جانا بڑھ جائے گا اور آپ کا حلقہ احباب بدلنے لگے گا۔ ان اشاروں پر نظر رکھیں۔ نشانی نمبر 7، ماضی کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کا تقاضا۔ آپ ماضی کے دکھوں اور تکلیفوں کو چھوڑ کر آگے بڑھنے کا شدید تقاضا محسوس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم ہمت نہ ہارو اور نہ غمگین ہو، اور تم ہی غالب ہوگے اگر تم سچے مومن ہو۔ ماضی کے دکھ، درد اور دکھ بھری تاریخ کو بار بار مت کھینچیں۔ اے بھائی، ایک وقت آئے گا جب سارے حساب کتاب مل جائیں گے اور آپ خود سمجھ جائیں گے کہ وہ تمام تجربات آپ کی زندگی میں کیوں ضروری تھے۔
اگر یہ تمام نشانیاں یا ان میں سے کوئی ایک بھی آپ کی زندگی سے ملتی ہے تو آپ کو بہت مبارک ہو، کیونکہ اللہ آپ کو صحیح راستے پر رکھنا چاہتا ہے